اسی طرح اس کے ہتھیار بھی ویسے ہی ہوتے ہیں جنہیں اٹھا کر وہ آسانی سے نقل و حرکت کر سکے۔ جنگ کے دوران زیادہ اشیاء اور بالخصوص اسلحے کی فراہمی بہت مشکل ہوتی ہے، اس لیے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے ہتھیاروں کو گم ہونے سے بچائیں، باقاعدگی سے ان کا معائنہ کریں، اپنی رائفل کو صاف رکھیں، اسے باقاعدہ تیل دیں اور نالی کو صاف اور چمکدار رکھیں۔ ہر گوریلا دستے کے سربراہ کو چاہیے جو اس کی ہدایت پر عمل نہ کرے اس کو سزا دی جائے۔ جو لوگ اس طرح دنیا کو خیر آباد کہہ کر اس جدوجہد میں حصہ لیتے ہیں، لازم طور پر ان کا نصب العین ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے جو سادہ اور قابل فہم ہو اور اس قابل ہو کہ اس کے لیے جان قربان کی جا سکے۔ زمین پر کام کرنے والے مزدوروں اور کسانوں کو جو مقصد ابھارتا ہے وہ ذاتی زمین حاصل کرنے میں منصفانہ سماجی انصاف کی توقع پر مشتمل ہوتا ہے۔ کارخانوں میں کام کرنے والے محنت کشوں کا نصب العین اور ملازمت حاصل کرنا مناسب معاوضہ اور سماجی انصاف ہوتا ہے۔ طالب علموں اور پیشہ ورانہ صلاحیت رکھنے والے افراد کے لیے یہ نصب العین غیر معمولی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آزادی کا حصول۔ میدان جنگ کی زندگی انتہائی سخت اور دشوار ہوتی ہے۔ ایک گوریلے کا زیادہ تر وقت پیدل سفر میں گزرتا ہے۔ جہاں ممکن ہوتا ہے وہ کچھ کھا پی لیتا ہے، بعض اوقات اسے پیٹ بھر کر کھانا کھانے کا موقع مل جاتا ہے اور کبھی کبھار تو اسے 2-3 دن تک فاقہ کشی بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن اس دوران دیگر باقاعدہ کاموں میں کوئی کمی بھی نہیں آنی چاہیے۔ گوریلا کھلے آسمان تلے زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے خیمے میں سوتا ہے۔ اس کی اہم ترین اشیاء جن میں اس کا تھیلا، رائفل اور دیگر اسلحہ ہوتا ہے جو بارش سے بچنے کے لیے نیلون میں بندھا ہوتا ہے۔ وہ اس جانور کی مانی دوڑتا ہی رہتا ہے جس کے پیچھے شکاری کتے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہت مشکل سفر میں گرم اور سرد موسم کی صحبتیں چھیلتا ہے، پسینہ نکلتا ہے تو خود ہی سوکھ جاتا ہے۔ ایک گوریلے کے پاس ذاتی اور جسمانی صفائی کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا۔ کیوبا کی جنگ آزادی میں ہم نے جانور جیسی زندگی بسر کی ہے، جسموں سے بے حد باس آتی تھی، اتنی باس کہ ہر شخص کے سونے کا تھیلا بھی اس کے الگ جسمانی بو کے ذریعے بآسانی پہچانا جا سکتا تھا۔ حفاظتی تدابیر اور اقدامات کی اہمیت سب چیزوں سے مقدم ہے۔ گوریلا کو اپنے قدموں کے نشانات پیچھے نہیں چھوڑنے چاہیے اور پڑاؤ کو جلد سے جلد تبدیل کیا جائے۔ گوریلا جلد ہی ایسے گر سیکھ لیتا ہے جس سے کام لیتے ہوئے وہ اپنی خوراک کو زیادہ لذیذ، مزیدار اور جلد تیار کر لینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وہ نرم اور لذیذ پتوں، جڑوں، مختلف اجناس اور بعض اوقات ہاتھ آ جانے والے گوشت پر زندہ رہتا ہے۔ اس کھٹن، دشوار اور بے رنگ زندگی میں لڑائی کا ہنگامہ اسے پسند آنے لگتا ہے، جو گوریلے کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ حملہ موضوع وقت دیکھ کر اس وقت کیا جائے جب دشمن کا اجتماع کمزور اور جنگی نوعیت کے لحاظ سے اس قابل ہو کہ اس کا مکمل طور پر صفایا کیا جا سکے، یا اگر دشمن کا کوئی دستہ گوریلوں کے علاقے میں داخل ہو جائے تو ان دونوں صورتوں میں گوریلوں کا طرز عمل الگ الگ ہوتا ہے۔ اگر دشمن مورچہ بندی کر لے اور اس کے ہتھیار بھی بہتر ہوں تو پھر گھیراؤ کرنے کے باوجود بھی اس کو ختم کر دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس حالت میں گوریلوں کی زیادہ سے زیادہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ دشمن کے زیادہ سے زیادہ حفاظتی دستوں کو اپنا نشانہ بنائیں۔ حفاظتی دستے اگر سفر میں مصروف ہوں تو آس پاس کے ماحول سے ناموافقت، توقع حملے اور بچاؤ کے قدرتی ذرائع کی عدم موجودگی کے باعث انہیں آسانی سے شکست دی جا سکتی ہے۔ اگر دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے تو پھر گوریلا زیادہ تر اگلے دستے پر حملہ کرتا ہے۔ جنگ کے اس طریقے سے اگر کوئی اہم جھڑپ جیتی نہ بھی جا سکے تو ابھی دشمن کے پچھلے دستے جب بار بار اپنے زخمی ساتھیوں کو اسٹریچر پر لے جاتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ ہمت ہار جائیں گے اور اس طرح دشمن کی کارکردگی پر برا اثر پڑے گا۔ جس آسانی سے گوریلا اپنا فرض پورا کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈالتا ہے، ان سب کا انحصار اس کے ساز و سامان پر ہے۔ کیوبا میں ہمارے ضروری سامان میں چھوٹا خیمہ، بارش سے بچنے کے لیے نیلون کا کپڑا، کمبل، ایک جیکٹ، ایک پتلون، ایک شرٹ، جوتے، کینوس کا تھیلا، خوراک میں مکھن یا تیل، کچھ ڈبہ بند غذائیں، سوکھی ہوئی مچھلی، خشک دودھ، چینی اور نمک شامل ہوتا تھا۔ رات کو کچھ دیر کے لیے آرام ضروری تھا اور کمبل کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ پہاڑوں میں رات کو اچھی خاصی سردی ہوتی ہے۔ لباس میں دوران کام پہننے والی عام شرٹ، پتلون اور جوتے ہوتے تھے۔ جوتے لباس کا اہم حصہ ہیں اور یہ اچھے، خاصے، پائیدار اور مضبوط ہونے چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو ہر گوریلے کے پاس جوتوں کا ایک اضافی جوڑا ہونا چاہیے۔ ان میں جو دیگر ضروری اشیاء تھیں ان میں کھانے پینے کے لیے پلیٹ، چمچہ، ایک چاقو، رائفل کا تیل، اس کو صاف کرنے کے والی سلاخ اور کپڑا، گولیاں لٹکانے والی ایک اچھی پیٹی جس سے گولیاں گر نہ سکیں، کچھ ادویات، تمباکو، ماچس اور صابن شامل تھا، خود نما نیلون کا کچھ فالتو برساتی کپڑا اور کچھ دیگر اشیاء، مثال کے طور پر نیلون چڈی، تولیہ،
دانت صاف کرنے کا برش اور پاؤڈر، چند کتابیں مثال کے طور پر کسی سورما کی سوانح عمری، تاریخی یا معاشرتی جغرافیائی موضوعات پر کچھ کتابیں، بیلچہ، پیٹرول کی بوتل جسے گیلی لکڑیوں کو جلایا جا سکے، ایک نوٹ بک، قلم یا پینسل، رسی اور سوئی دھاگے جیسی اشیاء زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ جو گوریلا یہ اشیاء اپنے ساتھ رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے کندھوں پر پورا گھر لے کر سفر کرتا ہے۔ یہ سارا سامان کچھ وزنی ہوگا، لیکن جدوجہد کی کھٹن اور کڑے عرصے میں یہ چھاپا مار کو زندگی کی کچھ آسائشیں ضرور مہیا کرے گا۔ گوریلا دستے کی تنظیم۔ گوریلا دستے کا نظام کوئی مقرر شدہ یا جامد نہیں ہوتا، بلکہ یہ حالات اور ضروریات کے مطابق تشکیل دیا جاتا ہے۔ ہمارے کیوبا کے بنیادی یونٹ میں 8 سے 12 افراد کا جتھا ہوتا تھا، جس کا سربراہ ایک لیفٹیننٹ ہوتا تھا۔ ایک پلٹن زیادہ تر 6 افراد پر مشتمل ہوتی تھی اور 4 پلٹن کا ایک کالم ہوتا تھا۔ ہر پلٹن میں 30 یا 40 افراد ہوتے تھے جو ایک کپتان کے ماتحت ہوتے تھے۔ ہر کالم میں 100 یا 150 افراد ہوتے تھے جن کا سربراہ میجر کہلاتا تھا، اور کسی کو کارپوریٹ یا سارجنٹ کہہ کر نہیں پکارا جاتا تھا، کیونکہ یہ عہدے آمرانہ دور کی یادگار تھے۔ ہر پلٹن اور جٹھے کا ایک متبادل سربراہ مقرر کیا جاتا تھا جو سب سربراہ کی موت کی صورت میں اس کی جگہ لے لیتا تھا۔ اب چند عام حصوں کی سربراہی کی پالیسیوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ خوراک حصے کے مطابق اور ایک جتنی تقسیم ہوتی تھی، یہ انتہائی اہم مد ہے، کیونکہ خوراک کی تقسیم نہ صرف یہ کہ روزانہ کا باقاعدہ معمول ہے، بلکہ سپاہی خواہ مخواہ بے انصافیوں اور افسران کی غیر منصفانہ پسند اور ناپسند کے معاملے میں انتہائی حساس ہوتے ہیں۔ لباس کی تقسیم ضرورت، عہدے اور انفرادی قابلیت کے مطابق کی جاتی تھی۔ مٹھائی اور تمباکو کو تقسیم کیا جاتا تھا اور زیادہ تر ان افراد کو دیا جاتا تھا جو اضافی ڈیوٹی سر انجام دیتے تھے۔ اس سلسلے میں تقسیم کے کام کے لیے خاص طور پر ڈیوٹیاں مقرر کی جاتی تھی۔ تقسیم کنندہ زیادہ تر ہیڈ کوارٹر سے تعلق رکھنے والے افراد ہوتے تھے۔ مختلف افراد، جتھوں اور پلٹن کے درمیان عمل کے تعلق کا اہم فرض ہیڈ کوارٹر کے ذمہ ہوتا تھا۔ اس کام کے لیے بہترین ذہنی صلاحیتیں رکھنے والے افسران کا انتخاب لازم تھا۔ ہیڈ کوارٹر کے سپاہی انتہائی فرض شناس اور قربانی کے جذبے سے معمور ہونے چاہیے، لیکن خوراک وغیرہ کے بارے میں ان کے ساتھ کوئی بھی خصوصی سلوک رکھنا جائز نہیں ہے۔ سارے دستے کا مسلح ہونے کی صورت میں جتھے کا دیگر اٹھائے جانے والا سامان سب میں برابر تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ دوسری صورت میں غیر مسلح گوریلے یہ سامان لے کر چلتے تھے۔ پڑاؤ کے لیے کھلے میدان میں کوئی گھنی بلند جگہ منتخب کی جاتی تھی جہاں سے ارد گرد کے علاقے کی نگرانی ممکن ہوتی، جہاں رات کے وقت دشمن کا پہنچنا مشکل ہوتا۔ حفاظتی اقدامات کو ہمیشہ بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی تھی اور طویل عرصے تک رہنے کے دوران مارٹر گولوں سے بچنے کے لیے مورچے بنائے جاتے تھے اور پھر بچاؤ کے لیے بھی حفاظتی اقدامات کیے جاتے تھے۔ پڑاؤ کا نظم و نسق ایک کمیٹی کے حوالے ہوتا تھا جو قابلیت اور تجربے کے اعتبار سے بہترین گوریلوں اور انقلابیوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ نظم و نسق کے لیے تشکیل دیے گئے قواعد کی پابندی لازم تھی۔ سپاہیوں کے سونے اور جاگنے کا وقت مقرر تھا۔ انہیں کھیل کود میں وقت ضائع کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ الکحل اور شراب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور کسی ایسی جگہ پر تو آگ جلانے کی اجازت بھی نہیں تھی جہاں دشمن کو گوریلوں کی موجودگی کا احساس ہو سکے۔ سفر کے دوران مکمل خاموشی اختیار کی جائے، احکامات ہاتھوں کے اشاروں یا سرگوشیوں میں دیے جائیں۔ چند افراد گوریلا دستے سے 100 یا 200 کلومیٹر آگے رہیں۔ دائیں اور بائیں جانب جاسوس پھیلا دیے جائیں جو آس پاس کا مشاہدہ کرتے رہیں، اور پچھلے حصے کے افراد دستے کے پیچھے رہ کر ایسے نشانات مٹاتے ہیں جن کے ذریعے یہ معلوم ہونے کا امکان ہو کہ یہاں سے کوئی گوریلا دستہ گزرا ہے۔ رات کو سفر کے دوران کسی بھی قسم کی روشنی کی اجازت نہیں ہوتی۔ رات کے وقت روشنی گوریلا دستوں کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ حملہ کرنے سے پیشتر کچھ افراد روانہ کریں جو ماحول، حالات اور جگہ کا اچھی طرح جائزہ لیں۔ اگر مورچہ بند دشمن پر اس خیال سے حملہ کرنا مقصود ہو کہ باہر سے آنے والی کمک گودام میں پھنسا کر تباہ کر دیا جائے، تو اس حالت میں اپنے کمانڈر کو جنگ کے دوران پیش آنے والے تمام حالات اور تبدیلیوں سے ہمیشہ آگاہ کرتے رہیں تاکہ کہیں گوریلا دستہ باہر سے آنے والی کمک کے گھیرے میں نہ آ جائے۔ اگر ذرا سی ہمت سے کام لیا جائے تو رات کو دوبارہ حملہ کر کے اس مورچہ بند دشمن کو آسانی سے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ ان حالات میں ضروری ہے کہ گوریلا سپاہی پیش قدمی کے ساتھ ساتھ مورچے بند ہوتے جائیں اور دشمن کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ گھیرے کو توڑ نکلنے کی کوشش کرے۔ اس سلسلے میں پیٹرول سے بھری بوتلیں مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگر فیصلہ زیادہ ہو تو M60 استعمال کرنی چاہیے۔ شارٹ گن سے تیار کیا گیا ہمارا اپنا خاص حربہ ہے۔ کیوبا میں اس کی گولی کے سرے پر لمبی لکڑی لگا کر اس کے اگلے حصے پر پیٹرول سے بھری ہوئی نلی اٹکائی جاتی تھی۔ 2 مضبوط کراڑوں کا سٹینڈ بنایا جاتا تھا۔ اس طرح معمولی سے مشق کرنے کے بعد
100 میٹر کے فاصلے پر ہم بالکل درست نشانہ لگا سکتے تھے۔ دشمن کے مورچے میں آگ لگانے کے لیے ایک بہترین حربہ ہے، اور یہ حربہ ٹینکوں کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دشمن کو شکست دینے کے بعد گوریلا دستہ اپنا سامان اکٹھا کرے اور معمول کے مطابق اپنی سرگرمیاں جاری رکھے۔ سفر بالخصوص مستقل لگاتار سفر کے دوران مساوات اور بھائی چارے کے ساتھ ساتھ آپس میں مسابقت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ باہمی مقابلے کو صحت مندانہ سرگرمیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ اس کام کے لیے گوریلا سپاہیوں کو ان کے نصب العین اعلیٰ سماجی انقلابی مقاصد اور ذمہ داریوں کا احساس دلانا چاہیے۔ دستے کے سربراہ کو چاہیے کہ وہ اپنے بلند کردار کے ساتھ ساتھ قربانی و احسار کے جذبے، بہادری و شجاعت، لیاقت و صلاحیت دوسروں کے لیے مصیبت جھیلنے کی اعلیٰ مثال قائم کرے۔ علاقے کی عام آبادی کو آسانی سے متاثر کیا جا سکتا ہے۔ ان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے گوریلا رہنما انہیں اپنے تکلیف، دکھوں اور اپنے نصب العین سے آگاہ کرتا ہے، اور گوریلا سپاہی عام آبادی کے ساتھ اپنے برتاؤ اور سلوک میں احتیاط سے کام لیں۔ گوریلا سپاہیوں کو چاہیے کہ وہ عوام سے غذا وغیرہ یا کوئی دوسرا کام لیتے وقت خوش اخلاقی سے پیش آئے اور اچھے سلوک کا مظاہرہ کریں۔ چھاپہ مار کی نظم و نسق، جنگی مہارت اور عزم و ہمت کا کڑا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب گوریلا دستہ دشمن کے گھیرے میں پھنس جاتا ہے۔ کیوبا کی آزادی کی جنگ میں گوریلا سپاہیوں کے گھیرے میں آنے کے خوف کو ہم گھیرے کا خوف کہتے تھے، جبکہ حکومت اپنی تمام فوجی مہمات کو گھیرا اور گوریلوں کی مکمل تباہی کے نام سے پکارتی تھی۔ لیکن ایک تربیت یافتہ اور اپنے نصب العین اور طریقہ کار پر پختہ یقین رکھنے والی گوریلا فوج کے سپاہی ان حالات میں بھی کبھی پریشان نہیں ہوئے اور اس سے خوفزدہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مورچے بنا کر دشمن کے وقتی حملے سے بچاؤ کیا جائے اور اندھیرے کا انتظار کیا جائے، کیونکہ رات کی تاریکی گوریلوں کی دوست اور مددگار ہے۔ اندھیرا ہونے سے قبل فرار اور بچاؤ کے بہترین راستے دیکھے جائیں، منتخب کیا جائے۔ رات کے وقت چپ چاپ رازداری اور احتیاط سے باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ دشمن کے لیے آپ کو روکنا بےحد مشکل ہوگا۔ جنگ گوریلا زندگی کا نقطہ عروج ہے۔ ہر ایک جھڑپ، خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی اور مختصر کیوں نہ ہو، وہ گوریلا سپاہی کے لیے ایک عمیق جذباتی تجربہ رکھتی ہے۔ حملے کا مقصد ہمیشہ فتح ہونا چاہیے۔ گوریلا مارکے کے پہلے مرحلے میں جب جنگ کا میدان ہموار اور قاعدے کے مطابق نہیں ہوتا تھا تو دشمن کے دستے باغی علاقے میں کافی اندر تک چلے جاتے تھے۔ اس سلسلے میں دشمن کے ہر اول دستے پر گھات لگا کر شکاری کی طرح حملہ کرنا اور ان کے ہتھیار، گولہ بارود اور دیگر ساز و سامان پر قبضہ کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس دوران دشمن کی باقی یعنی اصل فوج کو وقتی طور پر مصروف رکھتے ہوئے بے بس کر دیں۔ اگر گوریلا فوج کی پوزیشن اچھی خاصی مضبوط ہے تو پھر پیش قدمی کرتے ہوئے ساری فوج کو گھیرے میں لیا جا سکتا ہے۔ اس کی خاطر توازہ کرنے کے بعد اگر پیش قدمی کرتے دشمن کے سامنے آپ کی فوج کے مورچے مضبوط قائم ہیں تو پھر دشمن پر رکب سے حملہ کریں۔ اگر علاقہ موزوں ہے تو پھر اس طریقہ کار سے کام لیتے ہوئے خود سے 8 گنا یا 10 گنا بڑی بہترین فوج کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر حالات موزوں مناسب نہیں ہیں تو پھر ضرب لگاؤ اور بھاگ جاؤ کے اصول پر عمل کریں۔ اس طرح اگر آپ دشمن کے ساز و سامان پر قبضہ نہیں کر سکیں گے لیکن اس کے باوجود آپ اسے اتنا کمزور کر دیں گے کہ پھر دوبارہ کسی مناسب حملے میں اس کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ کسی باقاعدہ فوج یا اس کی پوزیشن پر حملہ کرتے وقت اس کی اگلی چوکیوں کو منتخب کریں اور رات کے وقت ان پر غیر متوقع اور اچانک حملہ کریں۔ دل لگا کر لڑیں اور اپنے فرار اور کمک کے راستوں کی حفاظت کریں۔ دشمن کے اسلحے اور حربی سامان میں توپیں، مارٹر، ہوائی جہاز اور ٹینک شامل ہوتے ہیں۔ نامناسب اور غیر ہموار علاقے میں ٹینک آزادی سے نقل و حرکت نہیں کر سکتے، اس لیے یہ زیادہ خطرناک ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ بارودی سرنگیں اور پوشیدہ گہرے گڑھے ان ٹینکوں کے خلاف بہترین ہتھیار ہیں۔ 10 بدس لڑائی میں پیٹرول سے بھری ہوئی بوتلیں، جنہیں ہم مذاق میں مولوٹوف کی شراب کہتے تھے، بہترین ہتھیار ہیں۔ ہم اوپر گولی پھینکنے والی بندوق کا ذکر کر چکے ہیں جو ان حالات میں بہترین ہتھیار ہے، لیکن گوریلا جنگ کے ابتدائی دور میں اس کا استعمال کچھ دشوار ہے۔ توپ خانے یا مارٹر سے گولہ باری ان دشمنوں کے خلاف پہلا حربہ ہے جنہیں گھیرے کی صورت میں ایک مقام پر اکٹھے کر لیا گیا ہو، لیکن وہ دشمن سپاہی جو گھیرے سے باہر نکل کر تتر بتر ہو گئے ہوں یا زیر زمین پناہ گاہوں میں بیٹھے ہوئے ہوں، ان کے خلاف یہ حربہ مؤثر نہیں ہے۔ طاقتور بموں اور نپام بموں کے باوجود ہوائی جہاز گوریلا فوج کے لیے زیادہ خطرناک نہیں، کیونکہ گوریلے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہو کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور وہ دشمن کے زیادہ قریب اپنے مورچوں میں ہوتے ہیں۔ دور سے کنٹرول کی جانے والی بارودی سرنگیں زیادہ کاریگر ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا بنانا تیار کرنا انتہائی پیشہ ورانہ فنی مہارت کا کام ہے جو کہ گوریلوں کو زیادہ تر دستیاب نہیں ہوتا۔ دیا سلائی سے بڑک اٹھنے والی بارودی سرنگ، فیوز والے بم اور بجلی سے پھٹنے والی سرنگ بہت زیادہ کارآمد ہے۔
خاص طور پر پہاڑی علاقے میں جہاں دشمن آسانی سے اس کا سراغ نہیں لگا سکتا۔ ٹینکوں کو روکنے والے ایسے دیگر حربے دشمن کی فوج کے خلاف انتہائی مفید ہیں، بالخصوص ان ہتھیاروں کے لیے جن کی نقل و حرکت ٹرکوں اور جیپوں کی محتاج ہو، جبکہ یہ گاڑیاں رات کے وقت استعمال ہوتی ہیں۔ دشمن اپنی نقل و حرکت کے لیے زیادہ تر کھلے ٹرک نہیں استعمال کرتا ہے جن کے آگے مسلح گاڑیاں چلتی ہیں۔ اس انداز سے سفر کرنے والے دشمن کی پوری پلٹن کو گھیرے میں لے کر اچھی طرح برباد کیا جا سکتا ہے۔ اگر میسر ہو تو دستی بم اور دور مارکہ شارٹ گن کے بک شاٹ چلائے جائیں، جو اس کی زندہ مثال ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ دشمن کی فائرنگ سے ہی اس کے بارے میں بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بھاری اسلحے سے لیس دشمن سپاہی فطری طور پر بے تحاشا وقت اور بیشتر بغیر کسی نشانے کی فائرنگ کرتے ہیں، جبکہ گوریلا فوج اسلحے کی کمی کے باعث ایک بھی گولی خطا اور غیر ضروری طور پر نہیں چلاتی۔ لیکن اس کے برعکس یہ بھی بے وقوفی ہوگی کہ گھیرے میں پھنسے ہوئے یا دام میں آئے ہوئے دشمن کو صرف بارود بچانے کے چکر میں چھوڑ دیا جائے یا اسے نکلنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ یہ فیصلہ پہلے ہی کر لینا چاہیے کہ اس قسم کے حالات میں کس قدر گولہ بارود ایک مکمل ضابطے اور پابندی کے تحت خرچ کرنا ہے۔ کوئی بھی اچھا گوریلا کبھی بھی اپنے جتھے کی منظم و باقاعدہ پسپائی سے غفلت نہیں برت سکتا۔ پسپائی مناسب وقت اور مدت میں انتہائی سرعت سے اختیار کرنی چاہیے اور تمام زخمیوں سمیت سارا ساز و سامان اور گولہ بارود وغیرہ واپس لے جانا چاہیے۔ پسپائی اختیار کرتے وقت گوریلا فوج پر کسی متوقع حملے یا دشمن کی طرف سے گھیرے میں لیے جانے والے امکان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس لیے واپسی کے راستوں اور اہم مقامات کی حفاظت ابتدائی سے ہونی چاہیے۔ لڑائی کے دوران کچھ لوگ غیر مسلح رہیں اور باقاعدہ جنگ میں حصہ نہ لیں۔ لڑنے والے 10 سپاہیوں کے ہر گروپ کے ساتھ 2 یا 3 ایسے افراد ہوں جو لڑائی میں کام آنے والے ساتھیوں کو اٹھانے اور دشمن کے ہتھیاروں پر قبضہ کرنے کا فریضہ سر انجام دیں۔ اس کے علاوہ قیدیوں کو اپنی نگرانی میں لینے، زخمیوں کو پیچھے لے کر جانے اور پیغام پہنچانے کا کام سر انجام دیں۔ مدافعتی جنگ میں آپ کی اور دشمن کی پوزیشن اور جائے واردات انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ایسا ہوتے ہوئے بھی آپ کی جانب غیر متوقع اقدامات کے ذریعے دشمن کو تنگ کرنا بہت ضروری ہے۔ مورچے بناتے یا دوسرے دفاعی اقدامات کرتے وقت اگر علاقے کے لوگ آپ کو دیکھ لیں تو پھر کوئی ایسا معقول اور بہترین بندوبست کیا جائے کہ یہ لوگ آپ کے زیر اثر علاقے سے باہر نہ نکل سکیں۔ کبھی کبھار حکومت گوریلوں کے زیر اثر علاقے کی ناکہ بندی کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے مقامی آبادی کو اشیاء ضرورت کے لیے دور دراز کے علاقوں میں جانا پڑتا ہے۔ ایسی حالت میں جلا کے راکھ کر دیں والے حکمت عملی پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک دوسرا دفاعی حربہ یہ ہے کہ عام درفت کے راستے وغیرہ اس طرح تشکیل دیے جائے کہ دشمن کا ہر اول دستہ آپ کے سپاہیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کا شکار ہو جائے۔ اس کا نفسیاتی اثر یہ ہوگا کہ دشمن کا کوئی بھی سپاہی ہر اول دستے میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور ہر اول دستے کے بغیر فوج پیش قدمی نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ دشمن کو گھیرے میں بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن اطراف اور کناروں کی تمام جگہوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ آس پاس اور دفاع کا جائزہ لینے والی خندق یا مورچے کو جس حد تک خفیہ رکھا جا سکتا ہے اتنا ہی بہتر ہے، اور مارٹر کے حملوں سے بچنے کے لیے ان کے اوپر حفاظی اقدامات کیا جائے۔ زیادہ تر استعمال ہونے والی مارٹر گولیوں کی رینج 60 سے 80 میٹر تک ہوتی ہے، اور یہ مورچوں یا خندقوں کے اوپر مٹی کے گھارے اور پتھروں سے بنائی گئی مضبوط چھت کو پار نہیں کر سکتے۔ ہر مورچے یا خندق میں فرار ہونے کے لیے خفیہ راستے کا ہونا ضروری ہے۔ گوریلا طرز کی فوج میں جنگ کے وقت کے علاوہ کلکوں، دفاعی قطاروں وغیرہ کا کوئی بھی تصور نہیں ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ علاقے پر دن کے وقت دشمن اور رات کے وقت گوریلوں کا راج ہوتا ہے۔ ان علاقوں سے گزر کر گوریلوں کی رسد، کمک اور دیگر سامان تک پہنچتا ہے۔ نئے رضاکار آتے ہیں، وہ آس پاس کی اطلاع موصول کرتے ہیں، اس لیے مقامی آبادی سے خوشگوار اور اچھے تعلقات قائم کرنا ضروری ہے۔ اس طرز جنگ میں ان افراد کا کام زیادہ اہمیت رکھتا ہے جو باقاعدہ لڑائی میں شریک نہیں ہوتے۔ دشمن کی روزمرہ کی پوزیشن اور حالات کی درست خبریں گوریلوں کے لیے بہت ضروری ہیں۔ دشمن کی جاسوسی کرنے والے افراد کو انتخاب کر کے انتہائی محتاط طریقے سے کرنا چاہیے، اس لیے کہ دشمن کے جاسوسوں کا خطرہ بھی مضر رہتا ہے، لیکن غلط اطلاعات خواہ یہ مبالغہ آمیزی کی وجہ سے ہوں یا غلط فہمی کا بےحد خطرناک ہوتی ہیں۔ اکثر بیشتر دیکھا گیا ہے کہ لڑائی میں شامل افراد اپنے مشکلات اور خطرات کا تذکرہ بڑھا چڑھا کر کرتے ہیں۔ لوگوں کو دشمن کی جاسوسی کرنے کے لیے آمادہ کرنا اتنا دشوار کام نہیں ہے جیسا کہ سمجھا جاتا ہے۔ کاروباری شخص، پیشہ ورانہ کام کرنے والا فرد اور پادری حضرات تک اس سلسلے میں معاون و مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اور ضروری خبریں اطلاعات فراہم کر سکتے ہیں۔ گوریلا جنگ کی ایک عجیب خاصیت وہ فرق ہے جو دشمن کے حاصل کردہ اطلاعات اور گوریلا فوج کے حاصل کردہ اطلاعات میں موجود ہوتا ہے۔ دشمن کے سپاہی جن علاقوں سے گزرتے ہیں وہاں کے عوام زیادہ تر ان کے خلاف ہوتے ہیں اور یہ ہر سلسلے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں،
باغی گوریلا فوج ایسے افراد کے دوستوں اور عزیز و قریب پر اعتماد کر سکتے ہیں جو گوریلا علاقے اور دشمن کے علاقے کے درمیان سفر کرتے رہتے ہیں، لیکن جب دشمن درجہ بدرجہ آپ کے علاقے میں آگے بڑھتے چلے ہیں تو پھر اس صورت میں محتاط رہنا چاہیے۔ زیادہ تر علاقے کے مرد بھاگ کر گوریلا دستوں میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن دشمن ان کے املاک وغیرہ اور بال بچوں پر قبضہ کر لیتا ہے۔ ایسے افراد کے ساتھ بہترین دوستانہ تعلقات رکھیں، ان کی مدد کریں، چاہے اس سلسلے میں آپ کو خوراک کی کمی کا مسئلہ یا دیگر مشکلات ہی کیوں نہ پیش آئے۔ اس طرح وہ دشمن کو ہمیشہ انتہائی نفرت کے قابل کہیں گے۔ گوریلے اپنی عددی قلت کے باعث ریزرو فوج نہیں رکھ سکتے، لیکن غیر متوقع، ناموافق حالات، مشکلات اور دشوار لمحات کے لیے ایک گوریلا ریزرو کا ہونا ضروری ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ منتخب بہادر افراد پر مشتمل ایک خاص پلٹن قائم کی جائے اور اس کا نام جان بازوں کی پلٹن وغیرہ رکھ دیا جائے۔ بہادری و شجاعت کے لیے اس پلٹن کی شہرت اور ساکھ خصوصی طور پر قائم کی جائے تاکہ اسے انتہائی دشوار مہمات پر روانہ کیا جا سکے۔